السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا سیریز جس کا نام ہے ہسٹری قلعہ کوٹ ڈیجی خان۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پہلا کیس، کوٹ ڈیجی خان۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے گزرے زمانوں کے حالات سے کچھ نہیں سیکھا تو اسے سیکھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ایک بڑی کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر ہم اس کا فن سیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی اچھی بڑی بن جائے، مگر گزرے زمانوں سے سیکھنے کا عمل اس سے کچھ مختلف ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی مختلف اور مشکل ہے۔ گزرے زمانوں سے سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی جدوں کا جو اجتماعی ذہن ہوتا ہے، ان میں سے علم کی لو جلتی ہو، حیات کے فلسفے کے بولوں پر تھوڑا بہت چلنا آتا ہو، لیکن یہ بھی جب ہوگا تب اجتماعی ذہن پر تجربے کرنے کا چاند اپنی ٹھنڈی میٹھی اور صاف سفید روشنی لے کر اگ پڑتا ہے، تب اس کی روشنی میں گزرنے زمانے کے واقعات کے سکوں کے ڈھیر سے ہم کڑے اور کوٹے سکے الگ کرنے کی صلاحیت پا چکے ہیں، اور ایک مثبت انسان دوست معاشرہ ہمارے لیے منظر ہوتا ہے۔ مگر اپنے ہاں ابھی بھی شاید وہ بڑھتی والی سیکھنے کی کہانی چل رہی ہے، تجربے کا چاند ابھی شاید اگا ہی نہیں، اس لیے قلعے اور کنویں کے پہچان میں بڑی مشکل درپیش ہوتی ہے۔ نیشنل ہائی وے کی تیز سیاہ لکیر پر چھوٹی بڑی گاڑیاں سناٹے کے ساتھ آپ کے قریب سے مسلسل گزرتی رہتی ہیں۔ اس مصروف شاہراہ کے مغرب میں راستے کے ساتھ ایک اینٹوں اور سیمنٹ کی چار دیواری ہے۔ آپ جیسے ہی چار دیواروں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو مشرقی دیوار کے قریب ایک بیمار سا پکا رنگ کا ککڑ کا درخت نظر آتا ہے، اور اس درخت کے ساتھ مغرب میں ایک پہاڑی ہے جہاں وادی سندھ کی قدیم ترین بستی اور اس بستی کا قلعہ موجود ہے، جو موہنجودڑو اور ہڑپہ سے بھی صدیوں قدیم ہے۔ ملا ہے کہ میں طویل عرصے تک ایک منظم اور عمدگی سے ترتیب دیا ہوا ایک شہر آباد رہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وادی سندھ کے وجود میں آنے سے صدیوں پہلے یہاں دولت مند اور ترقی یافتہ لوگ رہتے تھے۔ ان کی مقامات منظم تھے، جن کی بنیادیں پتھر کی اور دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں، برتن چاک بنتے تھے، ان کے حجرے اور ترقی یافتہ تھے، جن میں نیزوں کی انیا، برج، چھوٹے استرے اور کچنے وغیرہ شامل تھے۔ یہاں سے چکنی مٹی پر بنی ہوئی ایک بیل کی مورتی بھی ملتی ہے۔ یہ لوگ ایک لمبے عرصے تک قلعے میں رہے ہوں گے، اس حوالے سے اندازاً 600 یا 700 سال تو مقامات کے دائرے میں آتے ہیں۔ شہر کا وہ حصہ جو قلعے سے باہر ہے، وہ حصہ بھی 4-5 مرتبہ آباد ہونے کی نشانیوں کا اظہار کرتا ہے۔ قلعے کی دیوار بھی حفاظتی برج بھی ہے، جن کی بنیادیں بھی پتھر کی اور آبائی چنائی کے لیے کچی اینٹوں کا استعمال ہوا ہے۔ کھدائی میں تیسری سطح سے نیچے اور چوتھی سطح کے اوپر، یعنی وادی سندھ کی تہذیب کے آنے اور اس سے پہلے کے زمانے کے درمیان شدید آتش زنی کے آثار ہیں۔ ڈاکٹر FAR کے مطابق نئے آنے والے نے قدیم شہر کو جلا کر تہس نہس کر دیا۔ اس کے ثبوت میں اہم نکتہ یہ ہے کہ پہلے باریک دیوار کے نفیس برتن بنائے جاتے تھے، جبکہ نئے موٹے دیوار کے برتن بناتے تھے، جبکہ قدیم ظرف ہمیشہ باریک، نفیس اور ہلکے رہے۔ صرف قدیم دور کے اختتام پر ایسا ہوتا ہے کہ ظرف سازی تبدیلی آتی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے وجود دینے کے لیے جو حالات اس وادی میں تھے، یا کئی اور مقامات سے کھدائی کے دوران تجرباتی رپورٹوں اور کاربن ٹیسٹوں سے اخذ کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک اور زاویہ جس سے کچھ اور حقائق کا پتہ چلتا ہے۔ یحییٰ امجد لکھتے ہیں کہ کوٹ ڈیجی ثقافت زوال آمدہ نیم اشتراکی سماج اور ابھرتے ہوئے غلام دارانہ سماج کے دور کے غلام اور دھار ثقافت تھے۔ ان میں اکثر غلاموں کی بغاوت ہوتی رہتی تھی، جو مالکان کے شہروں کو تباہ و برباد کرتے رہتے تھے۔ آخر چوتھی سطح کے زمانے میں پرانے غلام مالکان کو شکست فاش ہوتی ہے اور دیہاتوں سے آ کر حملہ آور ہونے والے زرعی غلام ان کے شہروں پر قبضہ کر لیتے ہیں، اسی طرح ایک نیا سیاسی اقتدار قائم کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں قدیم وادی سندھ کے طول و عرض میں ایک نہایت طاقتور غلام ریاست وجود میں آتی ہے، جسے وادی سندھ کی تہذیب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
یہ ریاست ایک انقلاب کے ذریعے وجود میں آتی ہے جس میں چھوٹی کسان سلطنت ایک وسیع سلطنت میں ضم ہو جاتی ہے۔ ہڑپا اور موہنجو داڑو کے شہر اندازاً 600 سے 700 سال زندہ رہے۔ اگر یہ ایک بات دیگر تھے تو وادی سندھ کی یہ ریاست تقریباً 1400 سال زندہ رہی۔ ڈاکٹر رفیق مغل کے صاحب کوڈیجی ثقافت کے متعلق ایک گہری بات کرتے ہیں کہ کوڈیجی کی ثقافت کا زمانہ 3155 قبل مسیح نیچے سے تیسری سطح یعنی سطح نمبر 14 سے لے کر 2590 قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ یہ قلعے کے اندرونی شہر کا زمانہ ہے۔ قلعے کے باہر جو شہر ہے اس کی سب سے قدیم آبادی 2885 قبل مسیح سے لے کر 2805 قبل مسیح رہی ہے۔ کوڈیجی ثقافت پورے عظیم تر وادی سندھ، شمال اور مرکزی بلوچستان کی وادی پر محیط تھی۔ عظیم تر وادی سندھ کا مطلب ہے کہ شمال بلوچستان میں افغانستان کی سرحد سے لے کر ساحل مکران تک اور ایرانی سرحد سے لے کر گجرات، راجستھان اور وادی گومل تک پاکستان کی مشرقی سرحد کے ساتھ ساتھ بھارت کی چند میل چوڑی پٹی بھی اس میں شامل تھی۔ اس تمام علاقے پر بعد میں وادی سندھ کی تہذیب پر پھیلی۔ ڈاکٹر محمد حسین پندر صاحب بھی کوڈیجی کے داماد کو 5370 قبل مسیح تک مانتے ہیں کہ ان کے سامنے ریڈیو کاربن کی جو رپورٹ ہے وہ اس حقیقت کو ماننے میں شاندار مدد کرتی ہے کہ کوڈیجی ثقافت کا ارتقائی زمانہ 3155 قبل مسیح کا ہے۔ محترم میر الطاف حسین تالپور سے پوچھا کہ انہوں نے بڑا تفصیلی جواب دیا۔ انہوں نے بتایا کہ یقیناً اتنی مختصر سی 4 دیواروں میں یہ آثار نہیں ہوں گے، البتہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ قدیم قلعے کی کھنڈرات میں جو بستی تھی وہ قلعے کے شمال، جنوب اور زیادہ مغرب کی طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ ہم نے یہاں ہمارے بڑوں نے جو اس بستی کے آثار دیکھے، بلکہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میر واہ کے بہاؤ کے مغرب میں بھی قدیم ڈیجی بستی کے آثار ملتے تھے۔ اب مشرق میں چونکہ پہاڑی سلسلہ تو وہاں بستی مقامات کے دائرے سے باہر ہے۔